بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله تعالى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. صدق الله العظيم. میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، ابھی شعبان المعظم کی آخری ایام جاری ہے، یعنی یہ آخری ہفتہ ہے جو شعبان کے مہینے کا ہے۔ اب آئندہ جو ہفتہ آئے گا تقریباً 4 دن یا 3 دن کے بعد میں جو دن آئے گا، وہاں سے رمضان المبارک کے مبارک گھڑیاں شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، یا آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں تمہیں کیا کرنا ہے، کن باتوں کا کرنا ہے اور کن باتوں سے رکنا ہے، جسے ہم استقبال رمضان کہتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا استقبال کرنا۔ جیسے اگر بارش آنی ہوتی ہے تو جن کے گھر ٹیلوں کے ہوتے ہیں یا جھوپڑیوں کے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کو ڈھانپ لیتے کہ کہیں پانی سے ان کے گھر گیلے نہ ہو جائے۔ مہمان آنے ہوتے ہیں کسی کے گھر کو تو وہ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، گوشت وغیرہ اور اچھے سے اچھے کھانے کا ان کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی مہمان آنے والے ہیں۔ ایسی ہی جو بھی چیز آنے والی ہوتی ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اب عنقریب رمضان المبارک آنے والا ہے تو ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، سواگت کرنا ہے، خیر مقدم کرنا ہے کہ ہم رمضان المبارک کو کس طریقے سے ہم اپنے زندگی میں داخل کریں۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع فرماتے اور رمضان المبارک کے بارے میں انہیں بتاتے کہ یہ کیسا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ وجہ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، جتنے بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان تمام حکموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اتموا الحج والعمرہ، کہ حج و عمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ بتلائی، جتنے بھی حکم تھے ان تمام حکموں کے بارے میں صرف حکم دے دیا، نماز پڑھو،
زکوٰۃ ادا کرو، حج و عمرہ کرو، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کے اوپر مہینے کے 3 روزے فرض تھے، ہر مہینے کی 3 روزے، جسے ہم ایام 20 کہتے ہیں، یعنی ہر مہینے کی اردو تاریخ کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو وقت کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے زبور کو نازل کیا ہے، روزانہ یعنی سال کے 6 مہینے کے وہ روزے رکھا کرتے تھے اور 6 مہینے وہ بغیر روزے کے رہا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا روزہ حضرت داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، جسے صوم داؤدی کہتے ہیں، کہ آج روزہ ہے تو کل بغیر روزے کے رہیں گے، پھر پرسوں روزہ رکھیں گے، ترسوں بغیر روزے کے رہیں گے، اس کے بعد والے دن پھر سے روزہ رکھیں گے، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں سال کے حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے کے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے بغیر روزے کے رہا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان ہیں، ان پر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض تھے، جسے ایام 20 کہتے ہیں۔ یوں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جنت میں آپ اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ میں رہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کی تمام نعمتوں کو استعمال کرو، خوب کھاؤ، مزے کرو، جنت میں جیسا چاہو رہو، فلا تقربا هذه الشجرة، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر زمین پر اتار دیا۔ اب آپ زمین پر رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے ہندوستان کا یہ ایک علاقہ ہے انڈیا جس کو کہتے ہیں، جسے سری لنکا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں اترے تھے، پہلا قدم حضرت آدم علیہ السلام کا وہیں پر پڑا۔ ایسی ہی ان کی بیوی، تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدہ میں اتارا۔ جدہ عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اتارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر گئے تو اب وہ جنت کی نورانیت، جنت کی برکت، جنت کی رحمت اور وہاں کے انعامات، وہاں کے اکرام اور وہاں کی وہاں کے راحت اور سکون، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، ہمیشہ انسان جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وہ تمام تر نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے لی گئی اور دنیا میں آئے تو اب دنیا میں پریشان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ بلا آخر حضرت آدم علیہ السلام نے شیشے میں یا پھر پانی کے اندر اپنا چہرہ دیکھا۔ جب انہوں نے پانی میں یا شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ جو جنت کی نورانیت تھی وہ ان کے چہرے سے ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعائیں کری کہ مولا مجھے اپنے چہرے کی رونق عطا فرما، مجھے اپنے چہرے کا نور عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو، یعنی 13، 14، 15، ہر اردو مہینے کی 3 دن کے روزے رکھو، 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو ان کے چہرے پر تھوڑی تازگی آ گئی۔
14 تاریخ کا روزہ رکھا، پھر ان کا چہرہ روشن ہو گیا، اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو ان کا چہرہ اسی طریقے سے ہو گیا جیسا کہ جنت میں تھا۔ اللہ تبارک حضرت آدم علیہ السلام پھر اس شکرانے کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے حاصل کرنے کے طور پر ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی ملاقات مکہ میں ایک پہاڑ ہے، عرفات کا میدان ہے، عرفات کے میدان پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت یا جبل نور کہا جاتا ہے، وہاں پر ان دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن کا روزہ اور 1 دن کا افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ وقت جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں وہ تمام امتیں اپنے وقت کے اوپر روزے رکھتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پیدا فرمایا اور رمضان المبارک جیسا برکتوں اور عظمتوں و رحمتوں والا مہینہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا تو کہا کہ اے ایمان والو، اب تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ یہ رمضان روزہ آپ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اور جن کمالات کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم اپنے اندر ان کمالات کو، ان خوبیوں کو اور ان صفات کو پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر رحمت فرمانے والے ہیں، تم آپس میں ایک دوسروں پر رحم کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار الذنوب ہے، گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں، تم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم بڑا بن کر اس غلطی کو معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ نہ جانے کتنے انسان دنیا میں ایسے ہوں گے جو رات میں گناہ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں کسی کو ان کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا کہ فلاں بندے نے رات میں یہ گناہ کیا، ورنہ تو پہلی جو امتیں تھی اگر وہ گناہ کرتی تھی تو ان کے پیشانی پر یا ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ تو تم اپنے اندر یہ خوبی اختیار کرو کہ تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، لوگوں کے برائیوں کو بیان نہ کرو بلکہ لوگوں کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو تم اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے بندوں کو حکم دیا۔ اور آپ دیکھو اب جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں سے بندہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پیدا نہیں کر سکتا۔ نماز ہی کو لے لیجئے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے کھڑے رہے۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، نماز کے اندر رکوع ہوتا ہے جسے جھکنا کہتے ہیں، اور جھکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ نماز میں سجدہ ہوتا ہے، سجدے کے اندر بندہ اپنے آپ کو پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، جھکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ ایسے ہی آپ حج کو لے لیجئے، حج کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، وہاں پر میزاب رحمت کے پاس میں دعائیں کی جاتی ہے۔
خانہ کعبہ کی جالی کو پکڑ کر حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور کمالات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نماز کے اندر جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ جھکتے نہیں۔ حج کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ لیکن ایک روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ میں اور جن خوبیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے روزے کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو نہیں کھاتے، روزے کے اندر بندہ اپنے آپ کو کھانے سے بچاتا ہے۔ پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، بندہ پیاس سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی سے ملاقات کرنا اور بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ انسان روزے میں ان چیزوں سے روکے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کو مارنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا روزے کے اندر پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفس سے پاک ہے۔ روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے اندر صفات خداوندی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پینے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اطاعت و فرما برداری سے پاک ہے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع مغرب تک جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھتا ہے۔ اگر اس کے سامنے دنیا کے لذت سے لذت دار بھی کھانے آ جائے تو بندہ اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے کہ نہیں، میرا روزہ ہے۔ اگر بندہ بڑے میدان کے اندر سخت گرمی کے اندر جنگل میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اگر اس کے سامنے ٹھنڈا شربت آ جائے یا ٹھنڈا گلاس کا پانی کا گلاس آ جائے تو بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں، میرا روزہ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے دسترخوان کے اوپر موجود ہوتی ہے، اس کے سامنے اس کے بچے وہاں سے اٹھا اٹھا کر کھاتے ہیں۔ کبھی تو وہ ماں سے کہتے ہیں کہ امی یہ لو، تم بھی کھجور کھا لو، امی لو تم بھی سموسہ کھا لو، امی لو تم بھی شربت پی لو، لیکن بچے تو خود ان کے ماں باپوں کے سامنے کھاتے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں کھاتے کہ نہیں، ہمارا روزہ ہے۔ انسان اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، روزے کے کھولنے کا وقت آتا ہے، فوراً بندہ پھر روزے کو کھول لیتا ہے۔ یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو اور ان تمام چیزوں کو جو بغیر روزے کی حالت میں انسان کے لیے جائز تھی، اللہ انسان ان تمام چیزوں کو روزہ رکھ کر اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ جیسے بغیر روزے کے کھانا ہمارے لیے حلال ہے، بغیر روزے کے پینا ہمارے لیے جائز ہے، بغیر روزے کے اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کی ہمیں اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں، میرا روزہ ہے۔ تو اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اوپر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا ایک معنی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، حالانکہ گناہوں سے بچنا ہے ہی، لیکن تقوی کا اصل معنی یہ ہے کہ گناہ کی قدرت ہونے کے باوجود اس کے اوپر قابو پانا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نامرد ہے اور وہ یہ کہے کہ میں عورتوں کے پاس میں جانے سے بچتا ہوں، میں کسی خاتون کو للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی تجھ میں تو وہ طاقت ہے ہی نہیں۔ ایسی اگر کوئی بچہ کہے کہ بھائی میں تو جو ہے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اپنے آپ کو میں نے شادی سے روکے رکھا ہوں، میں کسی خاتون کے پاس میں نہیں جاتا، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ابھی تیری شادی کی عمر ہی کیا ہوئی، تو بچہ ہے۔
اصل تقوی یہ ہے کہ انسان کے پاس میں طاقت ہو، انسان کے پاس میں قوت ہو، بھری جوانی اس کی ہو، اس کی بڑی بازو ہو، اس کا جسم خوبصورت ہو اور خوب و مال و دولت کا وہ مالک ہو، اس کے باوجود معاشرہ ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گناہ اس معاشرے کے اندر عام ہو، ایسے ماحول کے اندر کہ انسان بھری جوانی میں ہے، انسان خوبصورت ہے، ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی خاتون اسے بدکاری کے لیے بلائے تو وہ انسان یہ کہے کہ نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے خوف ہے، ایسے وقت کے اندر اپنے نفس پر قابو پانا یہ ہے تقوی۔ ایسی ہی روزگار کے کھانے کی طاقت اس کے جسم میں موجود ہے، پینے کی طاقت اس کے جسم میں موجود ہے، دنیا سے اچھا سا اچھا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جائے لیکن وہ اس کے جانب ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ میرا روزہ ہے، دنیا سے بہترین کا بہترین شربت اس کے سامنے پیش کر دیا جائے لیکن وہ اس کے جانب ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ میرا روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تمام تر تقوی والی زندگی جو انسان اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بناتا ہے، انسان روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہیں دیتا کہ میرا روزہ ہے، کسی کی برائی نہیں سنتا کہ میرا روزہ ہے، کسی کی چغلی اپنے زبان سے نہیں کرتا کہ میرا روزہ ہے، کوئی بری بات اپنے زبان سے نہیں نکالتا کہ میرا روزہ ہے۔ جو تقوی والی صفت ہمیں رمضان المبارک کے اندر حاصل ہوتی ہے، یہی تقوی والی صفت ہم اپنی پوری زندگی کے اندر حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو تاکہ ہم تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیں، جیسا تم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں گناہوں سے بچا کر رکھا، ہم باقی زندگی میں تمہاری گناہوں سے حفاظت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا و خواہش ہے کہ بندے اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر میری بتلائی ہوئی زندگی کو اختیار کر لے، اس کے معنی تقوی ہے۔ اور تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دنیا کے ہر معاملات پر، دنیا کے ہر موڑ پر، اپنے زندگی کے ہر اٹھتے ہوئے قدم کے اوپر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف ہوتا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں متقی۔ تو متقی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہ آئے، جہاں پر اس کا وہم بھی نہ گزرے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان کے بارے میں فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات انہوں نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ رمضان لفظ کے اندر 5 لفظ ہیں، پہلا لفظ را، دوسرا میم، تیسرا صاد، چوتھا الف اور 5واں نون، اور ہر لفظ کے الگ الگ معنی ہے۔ رمضان میں سب سے پہلا لفظ را ہے، را کے معنی یہ ہے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ دوسرا لفظ میم ہے، میم کے معنی یہ ہے کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ تیسرا لفظ زواد ہے، اور زواد کے معنی یہ ہے کہ یہ ضمانت والا مہینہ ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، الف کے معنی یہ ہے کہ یہ انسیت و الفت والا مہینہ ہے۔ اور 5واں لفظ نون ہے، اور نون کے معنی یہ ہے کہ یہ نورانیت والا مہینہ ہے۔
کہ جو شخص رمضان المبارک کو پالے اور اس کے اندر روزے رکھ لے تو وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا پانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں کا پانے والا، وہ شخص جنت کی ضمانت کا پانے والا، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت محبت و انسیت کو حاصل کرنے والا، اور وہ شخص نورانی اور نورانیت کو حاصل کرنے والا شخص، یہ معنی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے متعلق فرمایا کہ رمضان رمز سے مشتق ہے اور رمز کے معنی آتے ہیں جلانا۔ رمضان رمز سے بنا ہے اور رمز کے معنی آتے ہیں جلانا۔ رمضان کے اندر بندہ اپنے نفس کو جلاتا ہے، یعنی دل میں کھانے کی خواہش ہونے کے باوجود بندہ اپنے نفس کو جلاتا ہے کہ نہیں، تجھے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ رمضان رمز سے بنا ہے، رمز کے معنی آتے ہیں جلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں اور وہ دوزخ کی آگ میں جلتے رہتا ہے۔ رمضان رمز سے بنا ہے اور رمز کے معنی آتے ہیں جلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو جلاتے ہیں اور انہیں نیکیوں سے بدلتے ہیں۔ رمضان رمز سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں جلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ کو جلا دیتے ہیں، یعنی اسے ٹھنڈی کر دیتے ہیں اور جنت کو سنوارتے ہیں۔ تو جو شخص رمضان کو حاصل کرتا ہے یا رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے، وہ اپنے نفس کو گناہوں سے جلاتا ہے، نیکیوں سے سنوارتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کے کاموں میں لگاتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو اپنے نفس کی خواہشات کو جلاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ گرمی کی شدت ہے، سخت دھوپ اس کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، آسمان کا سورج تپتا ہوا اس کے سر کے اوپر سایہ کر رہا ہے، ایسے وقت کے اندر اس کا حلق سوکھ رہا ہے، گھر کے اندر مٹکا موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ پانی پی لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنے دل کو جلا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرا روزہ ہے، تجھے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ شدت کی بھوک اس کے اوپر سوار ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک رہا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ اپنے دل کو جلا رہا ہے کہ تو جلتے رہے، لیکن میرے رب کا حکم نہیں ٹوٹنے پائے۔ پاس میں اس کی بیوی ہے، لیکن اپنے بیوی کے ساتھ میں وہ خواہشات کو پورا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں اپنے بیوی کی خواہش کو پورا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دل کی خواہشات کو دبا کر اپنے دل کی آرزو کو جلا دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ ایسے ہی سحری کے وقت کے اندر ایک لقمہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے ہی مؤذن کہتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تو وہ لقمے کو ویسے کہ ویسا نیچے رکھ دیتا اور اپنے نفس کو جلا دیتا کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے ہی مؤذن سحری کے وقت میں کہتا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا اور اپنے دل کی خواہشات کو جلا دیتا۔ یہ رمضان رمز کے بنا ہے اور رمز کے معنی آتے ہیں جلانا۔ تو انسان رمضان المبارک میں اپنے دلی جذبات کو، دلی خواہشات کو جلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو شخص اپنے آپ کو اس مہینے میں جلائے گا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو سنوار دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم فرمایا، یعنی ایک بہت ہی بڑا عظمتوں والا مہینہ۔ مہینے تو اور بھی ہے، لیکن ان مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو اور ہے، لیکن شرک اس کے اندر ظلم عظیم ہے۔
سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہے، آپ سب اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر ہے۔ لوگوں میں تو اچھی عادتیں ہیں، لیکن ان اچھی عادتوں میں آپ کی سب سے اچھی عادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا، یعنی توریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ تمام تر کتابیں تو ہیں، لیکن ان کتابوں میں سب سے عظمت والی کتاب عظیم وہ قرآن مجید ہے۔ ایسے ہی تمام تر مہینے ہیں، لیکن ان تمام مہینوں کے اندر شہر عظیم رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ یہ عظمتوں والا اور رفعتوں والا اور برکتوں والا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے شہر عظیم کہا، کہ سب سے زیادہ عظمت والا اونچا مہینہ، سب سے زیادہ بلند و بالا مہینہ، سب سے زیادہ عظمتوں والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا شہر الصبر، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، کہ اس مہینے میں انسان گناہوں پر صبر کرتا ہے، اس مہینے میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روک کر صبر کرتا ہے، اس مہینے میں انسان جھگڑا و فساد، نادانی اور نازیبا حرکات سے بچ کر اپنے آپ پر صبر کرتا ہے، قابو پاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا شروع کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنایا، جس کا درمیانی حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت بنایا، اور جس کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کی خلاصی کا بنایا۔ یعنی جو بندہ رمضان المبارک کو پالے اور اس کی عظمتوں کا خیال کرے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ شخص متصف ہو جائے گا، اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ شخص دوزخ سے آزادی اور خلاصی پالے گا۔ یہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بھائی اس مہینے کے اندر تراویح کو پڑھا جائے۔ تراویح آپ دیکھیے، تراویح 20 رکعت ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک تراویح کا 20 رکعت ہونا اور دوسرا قرآن مجید کا مکمل کرنا، یعنی سننا۔ تراویح کا 20 رکعت ہونا یہ ایک الگ سنت، اور قرآن مجید کا مکمل ہونا یہ دوسری سنت۔ اب تراویح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص کیا ہے وہ قرآن کے ساتھ میں خاص کیا ہے، اور قرآن کو رمضان مہینے سے خاص عظمت، خاص تعلق اور خاص جوڑ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان شریف ہی میں نازل فرمایا۔ آپ دیکھو قرآن کو رمضان کے ساتھ میں کتنا جوڑ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، مغرب کے وقت سے رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ جاری ہو گیا تو روزہ تو صبح میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن کو رمضان کے ساتھ میں خاص ربط ہے، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور رمضان مبارک کے اندر تراویح کے اندر قرآن شریف کو خود سنیں، یعنی پورا مکمل قرآن سنیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں آپ ان کے حالات زندگی کو پڑھ لیجئے کہ قرآن کو کس طریقے سے وہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک ہمارے قریبی ملک پاکستان میں ایک عالم گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالہادی رحمت الدین پوری رحمت اللہ علیہ، روزانہ رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔
سحری کے وقت میں سحری کر لیتے اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے. فجر کا وقت ہوتا، فجر کی نماز پڑھتے، پھر نماز کے بعد میں تلاوت شروع کرتے ظہر کے وقت تک. ظہر کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے، پھر تلاوت شروع کرتے عصر تک. عصر کے بعد میں پھر تلاوت شروع کرتے مغرب تک. یعنی افطاری کا وقت مکمل ہو، افطاری کا وقت آنے سے پہلے ان کا ایک قرآن مجید مکمل ہو جاتا. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان مبارک کے اندر روزانہ 2 قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک دن میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ناشر القرآن کہا جاتا ہے، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو نہ لگائے رکھے. یہ تو غیر رمضان کی ان کی عبادت کا حال ہے کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے انہیں منع کیا، کہا کہ آپ اسے مہینے میں کیا کرو. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مہینے میں نہیں، ہفتے میں. تو پھر ایک ہفتے میں ایک قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے. اور رمضان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ رمضان مبارک کی پوری ایک رکعت کے اندر ایک قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکمل کر دیا کرتے تھے. یہ ہمارے اللہ والے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہر امتی کے اوپر قرآن کا یہ حق ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر 2 قرآن مجید کو مکمل پڑھے. یہ حق ہے قرآن شریف کا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہماری رشد ہدایت کے لیے اتارا ہے. تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا رمضان، وہ تمام مہینوں کا سردار. جو فرشتہ اسے لے کر آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ تمام فرشتوں کا سردار. اور جس نبی کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا، وہ نبی تمام نبیوں کا سردار. تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر 2 قرآن مجید کو مکمل کریں. یہ ہر امتی کا حق ہے. اس کی ترتیب یہی ہے کہ ہم روزانہ 2 پارے قرآن مجید کے رمضان المبارک کے اندر مکمل کریں. اگر اس ترتیب سے پڑھیں تو 2 قرآن آسانی سے مکمل ہو جائیں. یہ تو حق ہے. پھر اس کے بعد میں جو جتنا زیادہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ادا کرنے والے ہیں. ایسی رمضان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں رمضان مہینے میں 2 چیزوں کا خیال رکھو. وہ کیا؟ کہ جنت کی طلب اور دوزخ کی پناہ. کہ رمضان کے اندر جنت کو سنوارا جاتا ہے تو جنت کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر جہنم سے خلاصی ملتی ہے تو تم اپنے آپ کو دوزخ سے خلاصی کی اور دوزخ سے بچاؤ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. اور ایسی ہی ایک یہ کہ تم تلاوت قرآن مجید کرو اور خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ میں استغفار کرو. استغفار کیا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا جس بھی انداز میں ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں اس انداز میں ہم استغفار پڑھیں. ایسی ہی رمضان کے متعلق کہا کہ رمضان جو ہے وہ تاریخوں والا مہینہ ہے. یعنی اسلام کی اہم تاریخ اور کارنامے اور واقعات اسی مہینے کے اندر رونما ہوئے. آپ دیکھو حضرت دنیا کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، وہ 3 رمضان کی 3ری تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، وہ رمضان کی 6ٹھی تاریخ تھی.
حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، وہ رمضان کی 12 یا 13ویں تاریخ تھی۔ ایسی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید کی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ رمضان مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ فتح ہوا، رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی جتنے بھی کارنامے عظیمہ رونما ہوئے وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جو اللہ کے رسول کی داعیہ تھی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو رمضان المبارک یہ تاریخوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو یہ رمضان المبارک ایک تاریخ ساز مہینہ ہے، تو اس کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے، تراویح کی پابندی کی جائے، اور پورا قرآن مجید ایک امام کے پیچھے سنا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی ہم بیٹھ جائے، پھر جب امام رکوع میں جانے کے قریب ہو فوراً نیت باندھ کے اللہ اکبر کر کے کوے کی جیسی ٹھوک مار دیا اور رکوع کے اندر چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم پورے قرآن مجید کو رمضان کے اندر سنیں۔ پڑھ نہیں سکتے تو سنیں، کیونکہ اس کا قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا مکمل کرنا تراویح کے اندر یہ سنت ہے۔ اور آپ یوں ہی بیٹھے کہ امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہوئے قرآن کو سنو گے تو اس سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہم امام کی نیت کے ساتھ میں اپنی نیت کو باندھے اور پورا قرآن شریف سنیں، روزوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ 2 قرآن مجید کو رمضان کے اندر کم از کم 2 قرآن مجید، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، ہم رمضان کے اندر مکمل کریں۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، اپنے مرحومین کی جانب سے یا اپنے نام سے ہم ایصال ثواب کریں، اور ایسے ہی اپنے ملازمین کے اوپر، اپنے ہاتھ تلے کام کرنے والے نوکر اور چاکر کے اوپر ہم تھوڑی وسعت رکھیں، یعنی ان کے سہولت عطا کریں۔ جیسے ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے روزوں سے، انہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم انہیں بھی آرامی کا موقع دیں۔ رمضان صبر والا مہینہ ہے، تو ہم صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کو افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزدار کے مطابق اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا افطار کرائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی ایک کھجور بھی روزدار کو دیتا ہے یا ایک گھٹ بھی پانی کا پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی تمہیں روزدار کے روزے کے برابر میں ثواب عطا فرمائیں گے، بغیر کہ اس کے ثواب میں سے کم کیے ہوئے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر بھی جو یہ انتظام ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے برام بھائی کو، کہ مسلسل نہ جانے کب سے ان کا یہ خدمت انجام دیتے کہ رمضان المبارک میں روزداروں کے لیے شربت کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سال کی توفیق دے اور ہدایت دے، کیونکہ بہت سالوں سے ان کی یہ خدمت جاری ہے۔ تو آپ بھی روزداروں کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کریں، کیونکہ جو ایک گھٹ پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزدار کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رحمت والا مہینہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان چیزوں کے ذریعے اس میں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا